اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم۔ جیسا کہ بہیج ٹی وی کی جانب سے تمام سننے والے ناظرین کی خدمت میں ماہ رمضان کی فضیلت اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر آج ہماری گفتگو ہے۔ یہ ماہ رمضان جس میں پیغمبر اسلام نے خطبہ شعبانیہ کے اندر اس طرف توجہ دلائی کہ جس میں رسول اللہ فرما رہے ہیں، پیغمبر اسلام نے خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے فرمایا ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو کہ اس مہینے میں اپنے اخلاق کو بہتر بنائے گا، یعنی وہ رسول اکرم کہ جس کے بارے میں اللہ نے سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک رسول ہم نے آپ کو اخلاق کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز کیا۔ جو مصطفیٰ اعلیٰ ترین اخلاق کی منزل پر فائز ہیں وہ پیغمبر اسلام ہمیں دعوت دے رہے ہیں اس ماہ سیام میں کہ ہم کیا کریں۔ ماہ سیام فقط روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے فقط سحری کی اور اس کے بعد آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور پھر نماز مغرب کے وقت آپ نے روزہ افطار کیا۔ روزہ یہ نہیں ہے۔ روزے کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہم نے پہلے ذکر کی کہ اگر ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا وہ روزہ خاص الخاص روزہ کہلائے گا جو اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن یہ ماہ سیام جو ہمیں کچھ دے رہا ہے اور پیغمبر اسلام نے جو خطبہ شعبانیہ کے اندر بیان کیا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں ایھا الناس، اے لوگو من حسن منکم فی ھذا الشہر، یعنی اے لوگو جو اس مہینے میں اپنے اخلاق کو بہتر بنائے گا تو کیا ہوگا اس کا فائدہ۔ پیغمبر آگے فرماتے ہیں فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو یعنی شخص اس ماہ رمضان میں اپنے اخلاق کو بہتر بنائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسانی فرمائے گا اس وقت کہ جب پل صراط سے گزرے گا، کہ جس دن لوگوں کے قدم لڑکھڑا جائیں گے، یعنی جہاں لوگوں کے قدم لڑکھڑا جائیں گے وہاں پر کامیاب وہ شخص ہوگا کہ جس نے ماہ سیام میں اپنے اخلاق کو بہتر بنایا۔ اور یہ بہتر بنانے کے لیے کون فرما رہا ہے؟ یہ وہ رسول ہے کہ جو اللہ کا سب سے بڑا رسول، سب سے بڑا نبی جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، وہ مصطفیٰ کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونۂ عمل ہے، یعنی جس طرح زندگی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسر کی ہے، اگر ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزارو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نجات دے گا۔ وہ رسول کے جو اسوہ حسنہ ہے وہ رسول فرما رہے ہیں ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ، جو اس مہینے میں اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائے گا۔ اور آگے پیغمبر نے فرمایا کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، یعنی جس دن لوگوں کے قدم اکھڑ جائیں گے، پاؤں اکھڑ جائیں گے، اس دن وہ شخص کامیاب ہوگا اور پل صراط سے گزر جائے گا کہ جس نے اس ماہ سیام میں اپنے اخلاق کو بہترین بنایا۔ یہ مصطفیٰ کہ جسے اللہ نے انک لعلی خلق عظیم کا مقام عطا کیا، مصطفیٰ وہ جو اعلیٰ ترین اخلاق کی منزل پر فائز ہے، وہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ نے اخلاق اپنانا ہے۔ اب اس آیت پر اگر ہم غور کریں کہ اللہ نے مصطفیٰ کے لیے کیا فرمایا
کہ میرا حبیب مصطفیٰ انکا اعلیٰ لعلی خلق عظیم کی منزل پر فائز ہے، یعنی اعلیٰ ترین منزل پر مصطفیٰ فائز ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت سرور کائنات یعنی جب اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں لوگ ان کے ساتھ اس طرح کی جسارت کرتے ہیں، لوگ ان کی اس طرح اہانت کرتے ہیں، اس طرح توہین کرتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے جنہیں اللہ نے انکا لعلی خلق عظیم کی منزل پر فائز کیا ہے، پیغمبر اسلام انہیں برا نہیں کہتے، پیغمبر اسلام انہیں آگے سے کچھ نہیں کہتے، پیغمبر اسلام ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، پروردگار انہیں معاف فرما۔ پیغمبر اسلام بدلہ نہیں لیتے، پیغمبر اسلام ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انہیں انکا لعلی خلق عظیم کی منزل پر فائز کیا ہے۔ مصطفیٰ خود ایسے ہیں کہ اگر لوگ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں مگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کرتے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ جس میں خود رسول اللہ نے اپنی بعثت کا مقصد بتایا ہے۔ رسول اللہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے رسول مبعوث کیوں کیا، اللہ نے مجھے رسالت پر فائز کیوں کیا، اللہ نے مجھے نبی کیوں بنایا، اللہ نے مجھے ان عربوں میں نبی بنا کر کیوں بھیجا۔ پیغمبر فرماتے ہیں انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث برسالت کیا ہے تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کر سکوں، یعنی تمام کر سکوں اس اخلاق کو، وہ اخلاق جسے اللہ نے مصطفیٰ کے لیے کیا فرمایا اسی آیت سورہ قلم کی آیت میں کہ ہم نے مصطفیٰ کو اعلیٰ ترین مقام پر فائز کیا ہے، اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز کیا ہے۔ یہ وہ مصطفیٰ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے اتنا بڑا منصب قرار دیا کہ یہ وہ رسول ہے کہ جو تمام رسولوں کا سردار ہے، یہ وہ نبی ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہے، مگر رسول کے اندر اخلاق بھی سب سے زیادہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ اپنی بعثت کی وجہ بتا رہے ہیں انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اس لیے اخلاق حمیدہ کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا ہے تاکہ میں اس کو مکمل کر سکوں کہ اللہ نے مجھے اس منزل پر فائز کیا ہے۔ تو یہ مہینہ ماہ سیام ہمیں یہی سکھا رہا ہے، اور رسول اللہ نے اسی خطبہ شعبانیہ میں یہی فرمایا کہ جو اس مہینے میں اپنے اخلاق کو بہتر بنائے کہ جس دن لوگ پریشان ہوں گے مگر اللہ اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کے ساتھ نیکی فرمائے گا، اس کے لیے آسانیاں بڑھ جائیں گی۔ اصول کافی کے اندر چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں ان اللہ خص رسولہ بمکارم الاخلاق، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو اخلاق کے ساتھ مخصوص کیا ہے، یعنی یہ اخلاق رسول اللہ کے ساتھ ہے اور رسول اللہ اخلاق کے ساتھ ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مخصوص ہیں، یعنی رسول اللہ ہی اخلاق ہیں اور اخلاق ہی رسول خدا ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا کے سامنے کوئی کس طرح آ کے بات کرے اور رسول اللہ پلٹ کر اسے جواب دے، بلکہ یہ تو رسول اللہ کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں، مگر ہم اس سیرت محمد اور آل محمد میں بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ نے کیا فرمایا، حدیث میں فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، پیغمبر نے فرمایا کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ کہ جنہیں اللہ نے اخلاق کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز کیا تھا، مگر اس گھر میں جتنے اور محمد ہیں ان کی سیرت کاملہ بھی یہی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ان کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرے، اگر ان کے ساتھ کوئی آ کر بدتمیزی کرے، آگے سے پلٹ کر جواب نہیں دیتے، بلکہ اس کے لیے ایک واقعہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں کہ چوتھے امام حضرت سید سجاد علیہ السلام، یہ امام چوتھے امام کہ جن کا نام علی اور جن کا لقب زین العابدین ہے، فرزند ہیں امام حسین علیہ السلام کے، روایت کہتی ہے کہ ایک شخص امام کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے اور امام کی محفل میں ہی امام کو برا بھلا کہتا ہے، جب جانے لگتا ہے اور پھر وہ امام علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ برا بھلا کہتا ہوا چلا گیا اس محفل سے، اس مجلس سے، امام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ہم اس کے گھر جانا چاہتے ہیں، ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو امام کے چاہنے والوں نے کہا ہاں مولا بے شک
آپ اسے بھرپور جواب دیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ امام علیہ السلام اس کے گھر کی جانب چل دیے۔ جیسے ہی اس کے گھر کی جانب چل دیے تو راستے میں امام علیہ السلام نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ امام آیت پڑھتے جا رہے ہیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ توجہ کیجئے عزیزان محترم، یعنی جب امام جا رہے ہیں کہ اس نے امام کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، امام کے ساتھ وہ الفاظ کسے کہ جو نازیبا الفاظ تھے، مگر امام کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ امام کے ساتھی امام کے ساتھ اس لیے جا رہے ہیں تاکہ امام اسے بھرپور جواب دے سکیں، مگر جب امام نے یہ اس آیت کی تلاوت کی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، راوی ہے جو امام کے ساتھ جا رہا ہے روایت کرتا ہے کہ جب ہم نے اس آیت کو سنا، اس آیت کا مقصد کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، آئیے عزیزان محترم اس کے ترجمے کی طرف غور کیجئے کہ جس میں اللہ فرما رہا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ یعنی آپ آج اس معاشرے میں دیکھیں کہ آپ سے اگر کوئی ایک بری بات کرے، اگر آپ کے خلاف کوئی ایک بات کرے تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ لڑنے پہ آ جاتے ہیں، آپ جواب دینے پہ آ جاتے ہیں، مگر امام سید سجاد کی سیرت دیکھیے، یہ رسول اللہ کے نواسے کی اولاد ہے، یہ امام حسین کے فرزند ہیں، یہ وقت کے امام ہیں، یہ وہ سید سجاد ہیں کہ جن کی زندگی ہمارے لیے نمونِ عمل ہے۔ جس طرح اللہ نے مصطفیٰ کو اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کی منزل پر فائز کیا ہے، اسی طرح امام علی زین العابدین بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے اخلاق کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہیں۔ امام آیت پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ جس میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور وہ جو لوگوں کے قصور کو معاف کرتے ہیں، اور آگے اللہ فرماتے واللہ یحب المحسنین، اللہ ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، اللہ انہیں بہت پسند کرتا ہے کہ جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جب میں نے یہ آیت سنی ہمیں یقین ہو گیا کہ امام اس شخص کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، امام اس کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ بھلائی چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم اس کے دروازے پر پہنچے، امام علیہ السلام نے ہم سے کہا کہ دروازے پر دق الباب کیجئے۔ جیسے ہی دق الباب ہوا اس تک پیغام پہنچا کہ امام علی زین العابدین علیہ السلام تشریف فرما ہوئے ہیں، تو اس نے یہ جب سنا تو اسے یہ محسوس ہوا کہ امام اس لیے آئے کہ اس دشنام ترازی کا جواب دیں جو میں نے امام کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ بس اسی طرح وہ جب امام کی بارگاہ میں جب باہر آتے ہیں تو امام علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا کہ تم نے جو میرے لیے باتیں کہی ہیں اگر وہ میرے اندر موجود ہیں تو میں اللہ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ان خطاؤں کو معاف کرے۔ یعنی اگر یہ تم کہتے ہو جو آپ نے باتیں کہی میرے اندر موجود ہیں تو میں دعا کرتا ہوں، اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ میری خطاؤں کو معاف کرے، اور اگر وہ میرے اندر وہ چیزیں باتیں موجود نہیں ہیں، وہ برائیاں موجود نہیں ہیں، تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، تمہاری خطاؤں کو معاف کرے۔ بس یہ سننا تھا کہ اس نے امام علیہ السلام کو بوسہ دیا اور کہا یبن رسول اللہ، آپ کے اندر کوئی ایسی برائی موجود نہیں ہے، جن برائیوں کا ذکر میں نے کیا وہ تمام برائیاں میرے اندر موجود ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ اندازہ کیجئے امام کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرے اندر وہ برائیاں ہیں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر تم یہ کہتے ہو تو میں تمہارے لیے یہ دعا کرنے آیا ہوں کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کر دے۔ تو یہ امام سید سجاد ہیں کہ جن کی زندگی سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ان کا اخلاق کتنا بلند ترین اخلاق ہے، اور وہ پیغمبر اسلام کہ جسے اللہ نے اعلیٰ ترین منزل پر فائز کیا، اور چھٹے امام یہی تو فرما رہے ہیں ان اللہ خص رسولہ بمکارم الاخلاق، اللہ نے اپنے حبیب کو اخلاق کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ یہ رسول اللہ کا اخلاق ہے کہ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایک گھر کے سامنے گزرتے ہیں، گھر سے کسی گھر کے سامنے سے گزر ہوتا ہے تو اس گھر میں رہنے والی خاتون پیغمبر اسلام پر مسلسل کچرا پھینکتی ہے، اور رسول اللہ کے اوپر جب وہ کچرا آتا ہے رسول اللہ کو غصہ نہیں آتا،
رسول اللہ ناراض نہیں ہوتے، رسول اللہ غضبناک نہیں ہوتے، یہ مسلسل اس طرح یہ ہوتا رہتا ہے۔ مگر تاریخ نے لکھا کہ ایک دن وہ کچرا نہیں آیا، یعنی رسول اللہ کا جب گزر ہوا تو کچرا نہیں آیا، تو رسول اللہ نے پوچھا کہ آج وہ عورت کہاں ہے، آج وہ خاتون کہاں ہے؟ تو بتایا گیا اے اللہ کے رسول آج اس لیے کچرا نہیں آیا کیونکہ وہ خاتون بیمار ہے۔ روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ اس کے پاس تشریف لے گئے، جیسے ہی اس خاتون نے رسول خدا کو دیکھا تو ایک مرتبہ کہا کہ آپ وہی ہیں کہ جن کو میں اذیت دیتی تھی، جن پر میں کچرا پھینکتی تھی؟ رسول اللہ نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ پھر آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اس دین پر عمل کرتا ہوں، اس دین کو پہنچانے آیا ہوں جس کا نام اسلام ہے۔ ہمیں اسلام یہی سکھاتا ہے کہ ہم بیماروں کی عیادت کریں۔ آپ بیمار ہیں، میں اس لیے چل کر آیا ہوں کہ میں آپ کی عیادت کروں۔ بس اس طرح جب اس نے سنے یا رسول اللہ کے جملے، ایک مرتبہ کہا کہ میں کیا سمجھتی تھی مگر آپ کیا ہیں؟ میں اس چیز کو دیکھ کر میں آپ پر، آپ کے خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے کہ یہ اسلام، یہ دین کتنا بہترین دین ہے اور اس کا پہنچانے والا کتنا بلند ترین انسان ہے کہ جسے اللہ نے اخلاق کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز کیا ہے۔ البتہ مجھے آپ مسلمان کیجئے۔ یہ وہ رسول خدا ہیں کہ جن کی سیرت یہ ہے کہ لوگ تکلیف دے رہے ہیں مگر رسول اللہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، رسول اللہ ان کی عیادت کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم اس معاشرے میں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ ہمیں سیرت رسول، سیرت ائمہ پر چل کر سب کے ساتھ تعلقات بہتر سے بہتر بنانے چاہیے۔ ہم اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں سے راضی ہو جائیں، لوگوں سے کہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم جا کر ان سے معافی طلب کریں۔ اور یہ ماہ سیام یہی ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ رسول اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ جس نے اس مہینے میں اپنے اخلاق کو بہتر بنایا وہ پل صراط سے ایسے گزر جائے گا کہ جہاں لوگوں کے قدم اکھڑ رہے ہوں گے مگر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ بس اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ سیام میں اپنے اخلاق کو بہترین بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بہشت ٹی وی اور تمام سننے والے ناظرین کی یہ تمام تر عبادات اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔